گویا قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیمرے میں جا رہی آواز کیا ہے؟ حدیث ہے. چپل اگر آپ پہن رہے ہیں پیر میں، پہلی سیدھی پہنیں گے بائیں پہنیں گے؟ کیمرے میں آواز جا رہی من صاحب؟ کیوں پہنیں گے وہ رائٹ چپل پہلے پیر میں؟ سنت ہے. قرآن سے بتاؤ من صاحب رائٹ پیر چپل پہننے کا. قرآن سے بتائیے پہلے پیر میں رائٹ چپل پہننا بتائیے. جو رسول لے لو، جو رسول منع کرے اسے چھیڑ دو. رسول نے کہا دیکھو یہ طریقہ ہے چپل پہننے کا، میں تم کو دے رہا ہوں لے لو، لیکن چپل سیدھے پیر میں پہنو یہ لکھے وانی ہے. انکار کرو کرتے چلے جاؤ. پوری زندگی کھوکھلی نظر آئے گی. تمہاری نماز کھوکھلی ہو جائیں گی، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں کھوکھلے ہو جائیں گے، تمہاری زندگی کھوکھلی ہو جائے گی. ارے مجبور ہے ہم سب حدیث کے، ہمارا عمل حدیث کا مجبور ہے. اللہ نے ہم کو یہ بنایا ہے. جتنے اعتراضات پیش کر رہے ہیں یہ حدیث میچ نہیں ہوتی، حدیث میچ نہیں ہوتی. اللہ کی قسم ہے صرف اور صرف قرآن کی ایک آیات کافی ہے سارے صحیح حدیث کو قرآن اور حدیث جوڑ دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اطاعت کر لی، مچھی کھانے کے معاملے میں، جھینگا کھانے کے معاملے میں، چپل پہننے کے معاملے میں، کپڑے پہننے کے معاملے میں، بالوں کے معاملے میں، گفتگو کے معاملے میں، ہنسی کے معاملے میں، رونے کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، ولیمے کے معاملے میں، حقیقے کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، حکومت کے معاملے میں، گھریلو معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، مارکیٹ کے معاملات میں، اسمبلی کے معاملات میں، زندگی کے ہر شعبے میں من یطع الرسول جس نے کر لیا فقد اطاع اللہ. اب رسول کی اطاعت تم کو کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی اور سنت ملے گی. اطاعت کرتے جلاؤ. حقیقت میں تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، گھبراؤ نہیں، تم غلط کام نہیں کر رہے ہو. کیونکہ اللہ نے فرما دیا قرآن مجید میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لاتے، یہ تو وہی بات کہتے ہیں جو ان کی طرف اللہ وہی کرتا ہے. وہی مطلوبی کیا قرآن میں آ گئی، وہی غیر مطلوبی کیا 200 عمل ثابت ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں. اور پھر وہ بھی آیت سورہ 59 سورہ نمبر ہجر آیت نمبر 9-7 میں جو ہمارے مولانا بھی کہی کہ جو رسول تم کو بات دے دیں، یعنی جو طریقہ دے دیں لے لو، جس سے منع کریں اس سے بچ جاؤ. آئیے تقریر کے آخری حصے میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں. حدیث کا انکار کرنے والوں کے لیے ایک قرآن کی آیت اور حدیث دونوں دلیل بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. حدیث کا انکار کرنے والوں کے لیے قرآن کی دلیل بھی، حدیث کی دلیل بھی. جو میچ نہیں ہوتی نہیں لینا. سنیے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر، ذرا توجہ سے سنیے، اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو دوسری عورتوں سے اپنے جسم پر تراش کراتی ہے، ڈیزائننگ ڈلاتی ہے. شاید مہندی اس میں نہیں آتی، یہ جو آج کل وہ بلیک کلر کا آتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں ٹیٹوز. اکثر ویسٹرن عورتیں کراتی ہیں، آپ دیکھیں ٹیٹو ہی کراتی ہیں. اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو دوسری عورتوں سے اپنے جسموں پر جو سو تراش کراتی ہیں، اور ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں کو گھسواتی ہیں. اللہ کی لعنت ہو. اور ایک بات کہی، بنو سعد کی ایک خاتون کو جذبات کا اطلاع پلا تو وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے فلاں فلاں عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کیوں نہ اس عورت پر لعنت کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لعنت بھیجی ہے. یعنی میرے پاس اس حدیث کی دلیل ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کرا تو وہ خاتون کہتی ہے آج کے لوگوں کے جیسا، میں نے تو پوری قرآن پڑھ لی ہے لیکن مجھ کو تو یہ بات کہیں نہیں ملی. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی
جو حدیث قرآن سے میچ ہو رہی ہے لیو نیمار نہیں چھوڑ دو. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی اس عورت پر جو دانتوں کو باریک گھسواتی ہیں اور کیا کرتی ہیں, جسم پر دوسری عورتوں سے اسے ڈیزائننگ ڈلواتی ہیں. عورت کہتی ہے میں نے ساری قرآن پڑھی ہے, میں نے تو یہ بات کہیں نہیں پائی. عبداللہ رضی اللہ عنہ ایسا بہترین جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں اگر تو نے ساری قرآن پڑھی ہے تو کیا تو نے وہ آیت نہیں پڑھی سورہ ہجر نمبر 59 کی آیت نمبر 7 جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھ کو دے دیں لے لے اور جس چیز کے تجھ کو منع کر دیں وہ رک جا. وہ کہتی ہے میں نے تو یہ آیت پڑھی ہے. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سن, اللہ کہہ رہا ہے جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو منع کرے رک جا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو جسم پر ترازی سے منع کیا ہے رک جا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو دانتیں گھسوانے سے منع کیا ہے دور ہو جا. یہ ہے قرآن اور حدیث دونوں کی دلیل. جب ان کے سامنے بات ہے وہ لوگ تسلیم کر لیے, اور آج ہمارے سامنے بات آ رہی نہیں میچ نہیں ہو رہی بول رہے. وہ صحابیہ بھی ایسی بات کہی تھی, نہیں قرآن میں پڑھی, قرآن میں کہیں بھی نہیں ملی داتا نہیں گھسنا بول کے, قرآن میں کہیں بھی نہیں ملا جسم پہ تراشی نہیں لگانا بول کے. صحابہ کا سمجھانے کا طریقہ ایسا ہے جن کو سلف کہتے ہیں, سلف صالحین کہتے ہیں, ایسا سمجھو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا. تقریر کے آخری سے میں ایک اور آخری بات کہہ دوں تاکہ بات وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ہو جائے, اور اس معاشرے میں جو موجودہ فتنہ چل رہا ہے حدیث کو انکار کرنے کا, لوگ اس سے باز آ جائیں انشاءاللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ڈیبیٹ میں حدیث کی بڑی اہمیت ہے, حدیث پہ عمل کرنا لازم ہے. وہ بھائی جو حدیث کا انکار کرنے والے تھے انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا اچھی بات ہے, کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے کیا آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے کیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میرے پاس اس بات کی دلیل موجود ہے, میرے پاس اس بات کی دلیل موجود ہے. تو اس آدمی نے کہا اچھی بات, اگر آپ کے پاس اس بات کی دلیل موجود ہے تو پیش کریں. کیا کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ جو آدمی عربی جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ حدیث پہ عمل کرنا لازم ہے. منکر حدیث بھائی نے کہا کہ دلیل پیش کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ نے قرآن سے دلیل پیش کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ جمعہ کی دوسری آیت ان کے سامنے تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت پیش کی امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہے وہی ہے, اللہ ہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, انہی میں سے کس کی طرف؟ عرب کے طرف. وہ رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی آیات ان لوگوں پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب سنیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے. امام شافعی نے آیت پیش کی. آیت سن کر وہ کہتا ہے کہ دیکھو دلیل یہ مل رہی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سمجھاتے ہیں پڑھ کر اور حکمت کی باتیں کرتے ہیں. وہ منکر حدیث بھائی کہنے لگے دیکھو کتاب سے تو میں سمجھ گیا قرآن ہے, یہ حکمت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن سے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کتاب سے تو میں سمجھ گیا آیت میں یہ قرآن ہے, یہ حکمت سے آپ کیا پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے بہترین جواب دیا, اے میرے بڑے بھائی, میرے بھائی, حکمت سے مراد حدیث ہے. جو حکمت کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے ہیں, حکمت سے لوگوں کو اخلاق بتاتے ہیں, حکمت سے لوگوں کو کردار بتاتے ہیں, یہ حکمت سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, یہ حکمت مری بات کو حدیث کہتے ہیں. گویا حکمت اس آیت میں حدیث کو بھی کہا جاتا ہے.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بات سمجھائی، اور حکمت کے ذریعے یعنی حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بات سمجھائی۔ قرآن میں احکامات ہیں، وضاحت احادیث میں ہے۔ قرآن میں احکامات ہے، عمل سنت میں ہے۔ حدیث میں اور سنت میں فرق نہیں، سنت میں اور حدیث میں کوئی فرق نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب یعنی قرآن، وَالْحِکْمَةَ، کتاب پہ چلنا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے سمجھا ویسا سمجھیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی انشاءاللہ ہمارے انتظار میں ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی تینوں کتابوں میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ میں ایک آدمی اٹھے گا جو تخت پر بیٹھا ہوگا، وہ لوگوں میں اعلان کر کر کہے گا، لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، لہٰذا قرآن میں جو چیز حلال ہے اس کو حلال جان لو، اور قرآن میں جو چیز حرام ہے اس کو حرام جان لو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو دیکھو سن لو، آگاہ رہو، کان کھول کر سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے گویا ایسا ہے کہ اللہ نے بھی اس چیز کو حرام قرار دے دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے تمام حضرات سے گزارش ہے جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں، سمجھیں، حکمت کی بات کو سمجھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا مت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جھگڑا مت کریں، دنیا آخرت میں ملیامٹ ہو جائیں گے ورنہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔